جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے. زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے. حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے. مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے بدعت. اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے. جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں. تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے. ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے. میرے پیارے ساتھیوں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے. اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا. جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے. کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے. اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے. وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے. جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیے،
शराब पीने वाला शराब पी करके अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खमरा, जो शराब पीता है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहु अर्बईन लैलतन, उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो रोज शराब पी रहा है, अब सोचो एक मर्तबा शराब पिया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो बराबर शराब पी रहा है वो अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। शराब के और नुकसान एक तरफ, शराब की और बुराइयां एक तरफ। शराब का यही बहुत बड़ा नुकसान है कि शराब हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे प्यारे साथियों, जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, और वो चीज है अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। कभी कभी फेसबुक के ऊपर ऐसे जोक आते हैं जिसमें जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे भी जोक आते हैं जिसमें जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा, लोग झूठ मूठ की दुआ कर रहे हैं, पीछे आमीन बोल रहे हैं, दुआ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार, दीन का मजाक मत उड़ाना, दीन का मजाक मत उड़ाना, अल्लाह का मजाक मत उड़ाना, नमाज का मजाक मत उड़ाना, दुआ का मजाक मत उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो सकता है और उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, खबरदार तुम कोई बहाना न बयान करना, कोई बहाना न करना। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया तो तुम तो काफिर हो गए। दीन का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है और काफिर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और एक चीज और नोट कर लो, अगर किसी को दीन पसंद नहीं है, नमाज पे तकरीर हो रही है, जलसा सुन के गया, घर जाके कह रहे यार अब्दुल गफ्फार साहब को तो खाली नमाज नजर आती है। जुमा के खुतबे में जाके सुना नमाज पर तकरीर हो रही है, घर आया बड़े गुस्से में बोला यार छोड़ो नमाज वमाज की बात, आज के दौर में देखो मुसलमान कितने परेशान हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लोग नमाज 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 लगाए हैं, छोड़ो हटाओ नमाज। अगर कोई इस तरीके से बात करता है, अपने ईमान की खैर मनाए, अपने दीन की खैर मनाए। नमाज को नापसंद करने वाला और दीन को नापसंद करने वाला, उसकी भी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबता अमालहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो हमारी शरीयत को नापसंद करते हैं, जिनको हमारा दीन पसंद नहीं है, उनकी सारी नेकियों को हम बर्बाद कर डालेंगे, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद करती है, और वो है हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही करना। नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे हैं। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो।
آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن ایک غلطی کی تھی، اس نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو پتا ہے کہ زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پھر بھی کیس لڑ رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جو زمین آپ کی نہیں ہے، جو جائیداد آپ کی نہیں ہے، اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ او لوگو، جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی، وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، جو زمین میں غلط، جس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہوں، اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا، اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں، آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے۔ ایک بتا، ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ آپ گھر میں رات کے 12 بجے ہیں اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کے انگلی کے ایک ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ذرا کلیئر کر کے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ ساری نیکیوں کے کام کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔
میرے بھائیوں اپنی تنہائی کو بچا کے رکھو. اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ موبائل کا دور ہے, اور میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے آج ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے. میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی دودھاری تلوار ہے یہ موبائل. اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, بڑے برے کام بھی ہوتے ہیں. آج کتنے زنا کے راستے اسی موبائل کے ذریعے طے ہوتے ہیں, کتنے حرام تعلقات اور حرام رشتے اسی موبائل کے ذریعے بنتے ہیں. میرے بھائیوں اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ, اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو نشٹ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے روزے کو برباد کر دے, آپ کی نماز کو برباد کر دے, آپ کی زکوٰۃ کو برباد کر دے, آپ کے دان خیرات کو برباد کر دے. اس کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائی.